حدیث سے مبارکہ ہے، اس میں ایک واقعہ درجہ ذیل ہے۔ آج ہم وہ واقعہ پڑھیں گے اور پھر ہم اس سے سیکھیں گے کہ یہ حدیث مبارکہ سے کتنے پہلو نکلتے ہیں، کتنی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دیکھیں، واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس واقعے کا۔ مفہوم اس طرح کر کے ہے کہ ایک خاتون جو صحابیہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی شوہر کی کچھ شکایات کرنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتائیں جی۔ اب وہ صحابیہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے جو شوہر ہیں، جب میں نماز ادا کرتی ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے ہیں، اور تیسری انہوں نے شکایت یہ کی کہ میرے شوہر جو فجر کی نماز ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ شکایات تھیں بڑی اور بڑے اونچے درجے کی شکایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہیں۔ لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا کہ بلاؤ ان صحابی کو اور اس طرح سزا دو، اور کیوں کیا؟ فرمایا کہ جی بلائیے۔ ان صحابہ کو بلایا گیا، صحابی تشریف لائے، تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کی یہ شکایت آئی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب یہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کو کیوں ان کو مارتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب نماز ادا کرتی ہیں نا، اتنی لمبی نماز ادا کرتی ہیں اور دو دو صورتیں پڑھتی ہیں یہ نماز کے اندر، تو اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ میری خدمت کا ان کو موقع ہی نہیں ملتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹی نماز پڑھیں تاکہ گھر کے کام کاج اور اپنے شوہر کی خدمت زیادہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان صحابیہ کو کہ آئندہ سے ایک صورت پڑھنا، چھوٹی نماز پڑھنا، اور باقی ٹائم اپنے شوہر کو دینا۔ پھر دوسرا سوال، بھائی جب روزہ رکھتی ہیں تو آپ ان کا روزہ کیوں توڑوا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرض روزہ نہیں ہوتا، وہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور نفلی روزہ جب یہ رکھتی ہیں تو رکھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو صحابیہ، آئندہ سے نفلی عبادت شوہر سے پوچھ کر کرنا۔ تیسری بات کہ بھائی آپ فجر کی نماز اتنا لیٹ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب دیکھیں، یہ اکثر نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں تو تمام صحابہ فجر کی نماز میں موجود ہوتے تھے، اور جو نہیں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ بھائی فلانے صحابی کیوں نہیں آئے، جاؤ ان کی خبر گیری کرو۔ تو یہ تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ تو ان صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس قبیلے سے میرا تعلق ہے جن لوگوں کا صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یا کبھی کبھی میری آنکھ نہیں کھل پاتی، یہ بھی علماء نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آنکھ کھلے تو نماز ادا کر لیا کرو۔ اب کتنا خوبصورت واقعہ ہے یہ، اور اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی پوائنٹ لے کر آتا ہے تو اسی پہ فیصلہ نہ کرو، دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر اس کا فیصلہ کرو، دونوں کی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب یہ کتنی مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ تو اتنے ایک غصے میں شکایت لے کر آئی تھیں، لیکن اس کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس کو الیبوریٹ کرنے کے بعد پتہ چلا اور معاملہ سولو ہو گیا۔ اب دیکھیں نا کہ عورتوں کے لیے کیا خوبصورت بات، دین کتنا آسان ہے، قربان جائیں کہ بھائی آپ کا شوہر اگر موجود ہے، خدمت اس کی کرو، ہاں فرض ادا کرو، اور اس کے بعد شوہر کی خدمت میں لگ جاؤ، ثواب ہی ثواب ہے۔ کتنے آسانی دے دی ہے۔ عورت کو اللہ نے رکھا ہی گھرداری کے لیے تھا کہ بھائی روزہ رکھنا ہے نفلی، جو اسی لیے تو ہمیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نفلی صدقہ بھی کرنا ہو تو شوہر سے پوچھ کے کرنا۔ پھر دیکھیں نماز کے بارے میں کیا فرمایا کہ بھائی جب آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیا کرو۔ اب یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں آنکھ کھلی، رات کو دیر سے سوئے ہوگے، یہ کام نہیں کیا ہوگا، فلانا ڈمکانا، جیسے ہمارے یہاں نصیحت کس طرح کی جاتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا۔ پیار محبت سے بندے کو جو بات دی جائے گی وہ اس کے دل میں اتر جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں نا، حق بات ہو، حق طریقہ ہو، اور حق موقع ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ بات اترے گی نہیں اور سیدھا دل میں جا کے لگے گی بات۔ لیکن یہ سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب آپ سے فرماتے نا کہ بھائی کیوں
بس صحیح ہے، اچھی نماز اچھی بات ہے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، اتنے روزے رکھتی ہے۔ نہیں، یہ ایک معاشرے کو سکھا دیا انہوں نے کہ بھائی کس طرح سے مل جل کر رہنا ہے اور عورتوں کا کیا کام ہے۔ یہ سب نفلی ہم بات کر رہے ہیں، نفلی روزہ، نفلی نمازیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے نے ہمیں سکھا دیا کہ بھائی دیکھو اللہ کو یہ محبوب ہے، تم دونوں آپس میں بیٹھو گے، مسکراؤ گے، اللہ پاک اجر دے گا۔ بیوی ہے وہ خاوند کی خدمت کرے گی، اس کے آگے پیچھے ہوگی، اس کی بیعت کے بعد سنے گی، دونوں بیٹھ کے آپس میں محبت کی باتیں کریں گے، اللہ پاک خوش ہوگا۔ عبادت ہی عبادت ہے۔ تو ہم اس پیارے دین کو سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس دین کی طرف آئیں گے نا تو ہمیں آسان لگے گا۔ ہم نے ہر چیز کو بہت مشکل بنا لیا اور خود بنایا ہے۔ دین میں تو اتنی آسانیاں ہیں۔ ایک آپ کو بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں، جو خود میں نے لائیو سنا، ان کے ساتھ موجود تھا۔ ہم ایک سفر پہ تھے، ایک مفتی صاحب میرے ساتھ تھے، بہت دیندار آدمی ہیں، تقوی گزار آدمی ہیں۔ تو ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو رات کے کوئی تقریباً 4 بجے ہوں گے یا 3 بجے تھے۔ تو حضرت نے، مفتی صاحب نے گھر پر فون کیا کہ جی میں آ رہا ہوں۔ تو میں نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت آپ کیوں اس ٹائم پہ فون کریں جبکہ گھر کی چابیاں تو ہمارے پاس ہیں، ہم جائیں گے اور سیدھا روم میں۔ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ بھی سنت ہے کہ جب بھی شوہر سفر سے واپس آئے تو گھر میں اطلاع کرے، آ رہا ہو تو گھر میں اطلاع کرے۔ تو میں نے گھر میں اطلاع کر دی، میں نے کہا حضرت رات کا ٹائم تھا، وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، وہ بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ اب دین میں، ہمارے تو دین میں ہے نا کہ جب شوہر واپس آ رہا ہو تو عورت کو چاہیے کہ سج دھج کر بیٹھ جائے، استقبال کرے اپنے میاں کا۔ تو میں نے کہا حضرت رات کا 4 بج رہا ہے۔ ان کا نہیں، دیکھو میں نے اطلاع دی ہے نا، اب وہ اٹھیں گی، تیار ہوں گی، اپنے آپ کو تیار کر کے اور پھر انتظار میں بیٹھ جائیں گی۔ یہی دین ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے۔ ہم عمل کر، ایسے گھر میں کیا کبھی لڑائی ہوگی؟ جہاں دونوں طرف سے دین کا مطالعہ ہو، عمل کرنے کا شوق ہو، تو پھر وہاں ہم کیا امید رکھیں گے؟ وہاں سے تو پھر پھول ہی پھول کے لیں گے، دین ہی دین پھیرے گا۔ اب وہ ذرا سی بھی بات کریں گے، ہر ایک کے دل میں لگے گی، کیونکہ خود باعمل تھے۔